السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ جل جلالہ نے صحابہ اکرام کو پوری دنیا کے لیے مثال، نمونہ اور مشعل راہ بنا کر بھیجا۔ آج ہم انشاءاللہ صحابہ اکرام کے جو واقعات کا جو سلسلہ آپ حضرات سے عرض کیا تھا اس کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ جل جلالہ صحابہ سے تو راضی ہو گئے، جو صحیح معنوں میں ان کے نقش قدم پہ چلے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اصحابی کا نجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہی ابو بکر کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں ہی پہل کرنے والے، ہر چیز میں ہی پہل۔ انہوں نے کہاں کہاں کیسے کیسے پہل کی، کیا کیا اللہ نے نسبت عطا فرمائی، وہ پھر عرض کریں گے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ما وہب اللہ فی صدری الا وقد سببتہ فی صدری ابی بکر، جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈالا، جو کچھ مجھے عطا فرمایا، میں نے ابو بکر کو عطا کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمر کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، تو واپس جب تشریف لائے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، تو صحابہ جگہ دیتے دیتے حتیٰ کہ مصلی کے قریب جب آپ پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر کو بھی علم ہوا تو وہ پیچھے ہونے لگے، تو آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے ہو گئے اور آپ کو آگے کیا۔ تو نماز کے بعد آپ نے مسکراتے فرمایا ما منعک ان تثبت اذ امرتک، اے ابو بکر جب میں نے آپ کو منع کیا تو پھر آپ کیوں نہیں رکے؟ تو آگے سے جو جواب دیا وہ سیدنا صدیق اکبر ہی جواب دے سکتے ہیں، کیا محبت سے بھرا ہوا جواب دیا۔ عرض کیا ما کان لابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے، ابو قحافہ کی کیا مجال ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں اور وہ نماز پڑھائیں۔ ایسے ہی مشرکین مکہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ مارا، بہت زیادہ ظلم ستم کیے، حتیٰ کہ عتبہ بن ربیعہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر، مبارک چہرے پر جوتا رکھا اور بہت زیادہ ظلم کیا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو پہلا جملہ جو ارشاد فرمایا، اسے کہتے ہیں محبت کی انتہا۔ اللہ ہمیں بھی صدیق اکبر کی محبت کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے، پوری امت کو اللہ نصیب فرمائے۔ پہلا سوال یہ کیا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب کا کیا حال ہے؟ تو سارے ان کے جو قبیلے والے تھے وہ ہو گئے ایک طرف کہ یہ تو انہی کے دیوانے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان کا دیوانہ بنا دے جو حضور کے دیوانے تھے۔ تو قسم کھا لی، واللہ پانی پیش کیا کہ 2 گھونٹ پانی تو پی لے، فرمایا واللہ لا اذوق طعاما ولا اشرب شرابا حتی ازور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ اللہ ہمیں بھی اس محبت کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔